بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان کے بارے میں اسلام نے کئی حدیثیں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پاک اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے اور گھر کی زکوٰۃ مہمان خانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں خیر یعنی رزق، برکت اور بھلائی اتنی تیزی سے پہنچتی ہے جتنی تیزی سے چھری بھی اونٹ کے کوہان کی طرف نہیں پہنچتی۔ ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور میزبان کے گناہ لے جاتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمانداری 3 دن کی ہے، اس کے بعد صدقہ ہے۔ مہمان نوازی کے نبوی اصولوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے مہمان کا استقبال دروازے سے باہر نکل کر کرے اور رخصت کے وقت گھر کے دروازے تک پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان کو رخصت کرتے وقت گھر کے دروازے تک نکلنا سنت ہے۔ مہمان کے لیے پرتکلف کھانا تیار کرنا بھی سنت ہے۔ مہمان کو تکیہ دینے پر مغفرت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر انہوں نے وہ تکیہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رکھ دیا۔ حضرت سلمان نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو عبداللہ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ذرا ہمیں بھی سنائیں۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکیہ میرے لیے رکھ دیا۔ پھر مجھ سے فرمایا، اے سلمان، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے اور وہ میزبان اس کے اکرام کے لیے تکیہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ضرور فرما دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔